کیا کوئی انسان محبت میں اس حد تک اندھا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی محبت کے وجود کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دے؟ ردا فاطمہ کے مشہور زمانہ ناول قصص میں جب نوریان اور زوبیہ کی کہانی اس موڑ پر پہنچی تو پڑھنے والوں کے دل خون کے آنسو رو پڑے۔ ایک ایسا شخص جس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیا، اور ایک ایسا پچھتاوا جو نوریان کو عمر بھر کا روک دینے والا تھا۔ آخر زوبیہ کا وہ کون سا ماضی تھا جس نے نوریان کو وحشی بنا دیا؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ان کی شادی کی پہلی رات سے۔ نوریان جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے سامنے ایک چھوٹی سی معصوم سی دلہن بیٹھی کانپ رہی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نوریان نے سوچا شاید وہ اپنے ماں باپ سے دور ہونے کے غم میں نڈال ہے، اس لیے اس نے زوبیہ کا خوف دور کرنے کے لیے بڑے پیار سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور آہستہ سے اس کی پیشانی کو چوما، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لمس زوبیہ کے لیے کوئی تسلی نہیں بلکہ ایک خوفناک صدمہ بن جائے گا۔ آپ مجھے ماریں گے تو نہیں نا؟ زوبیہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے مت چھوئیں پلیز، مجھے مت ہاتھ لگائیں۔ وہ اتنی گہری نیند میں بھی کسی مرد کے لمس سے یوں سہم گئی جیسے سامنے کوئی جلاد کھڑا ہو۔ نوریان نے جب حیرت سے اس کی کلائی پکڑی تو وہاں بنے عجیب و غریب پرانے زخموں کے نشانات دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ نوریان یہ کیا ہوا ہے زوبیہ؟ کیا تمہارے گھر والے تمہیں مارتے تھے؟ زوبیہ روتے ہوئے، نہیں، یہ جہاں میں پڑھتی تھی نا وہاں مجھے مارتے تھے، مجھے تکلیف دیتے تھے۔ وحشیانہ تشدد اور نوریان کا شک۔ نوریان محفل نفسیات تو نہیں تھا مگر وہ یہ جان چکا تھا کہ زوبیہ کسی شدید ذہنی صدمے یا ٹراما کا شکار ہے جسے مردوں کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے۔ لیکن کہانی میں سب سے بڑا طوفان تب آیا جب نوریان کے دل میں ایک غلط فہمی نے جنم لے لیا۔ ایک ایسا شخص جس نے نوریان کو انسان سے وحشی جانور بنا دیا۔ نوریان تم پریگننٹ کیسے ہوئی زوبیہ؟ میں نے تو سہاگ رات کو تمہیں چھوا تک نہیں تھا۔ غصے اور بدنامی کے خوف میں اندھا ہو کر نوریان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی ہی بیوی پر بیلٹ سے وحشیانہ تشدد شروع کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیٹ پر ٹھوکریں مارتا رہا اور معصوم زوبیہ فرش پر تڑپتی رہی، روتی رہی، اپنے بے گناہ ہونے کی دہائیاں دیتی رہی۔ زوبیہ روتی ہوئی مدھم آواز میں نوریان سے کہہ رہی تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، خدا کے لیے رک جائیں، مجھے مت ماریں۔ لیکن نوریان کا غصہ تبھی ٹھنڈا ہوا جب زوبیہ بے ہوش ہو گئی اور ہسپتال کا وہ چمکتا ہوا فرش اس کے سرخ خون سے لال ہو گیا۔ ہسپتال کا انکشاف اور پچھتاوا۔ زوبیہ کو جب تشویشناک حالت میں ہسپتال لایا گیا تو نوریان باہر بالکنی میں اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے کھڑا تھا، جہاں اس کی ماں مصباح بیگم کمرے سے باہر آئیں اور ان کے چہرے پر نوریان کے لیے صرف نفرت اور غصہ تھا۔ مصباح بیگم نے بہت غصے سے نوریان سے کہا، تم رولیکس ہو یا جانور ہو نوریان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی معصوم بچی ہے، تم اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہو؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 ماہ کی پریگننٹ نہیں ہے بلکہ 3 ماہ سے اس پر مسلسل ایسا شدید جسمانی اور ذہنی ظلم ہو رہا تھا کہ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ تمہاری ماں نے اس کی جان لے لی ہوتی۔ ڈاکٹر کے اس انکشاف نے نوریان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ زوبیہ جو پہلے ہی ماضی کے ظالموں کی ستائی ہوئی تھی، جو مدرسے یا اسکول میں ہونے والے کسی حادثے کی وجہ سے مردوں سے خوفزدہ تھی، نوریان نے اسی معصوم پر پاک دامنی کا داغ لگا دیا تھا۔
نوریان صدمے سے وہیں بالکنی کے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ زوبیا کو اس وقت کسی الزام کی نہیں، بلکہ ایک محض ایک محافظ اور ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، مگر نوریان نے اس کا محافظ بننے کی بجائے اس کا سب سے بڑا گناہ گار بننا پسند کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نوریان کا یہ پچھتاوا زوبیا کے زخموں کو بھر پائے گا؟ کیا زوبیا کبھی نوریان کو معاف کر پائے گی؟ اگر آپ کو ردا فاطمہ کی اس ناول قصص کی یہ دردناک قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ نوریان کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔